ناظرین، 19ویں صدی عیسوی میں ایک ایسی شخصیت پیدا ہوئی جس نے تبلیغی جماعت سے موسوم ایک جماعت کی بنیاد رکھی۔ یہ ایسی جماعت ہے جس نے اسلامی تاریخ میں عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ اس جماعت کے افراد اپنے خرچ پر شہر شہر، گاؤں گاؤں، در در پھر کر اللہ کا دین لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس جماعت کی وجہ سے کروڑوں مسلمانوں کی زندگیاں بدل گئیں اور بھٹکے ہوئے لوگ راہ راست پر آ گئے۔ اس عظیم الشان جماعت کے بانی حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ نے بستی نظام الدین کی بنگلے والی مسجد سے وہ انقلاب آفریں کارنامہ انجام دیا کہ جس کے دائرے میں آج دنیا کے سارے اہم ممالک شامل ہیں اور اسلام کی دعوت و تبلیغ کا پیغام لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں قافلے رواں دواں ہیں۔ آپ نے تبلیغ کا آغاز میواتیوں کی بستی سے کیا جو دہلی کے نواح میں واقع ہے۔ وہاں کی 30 لاکھ کی آبادی جو میوں قوم پر مشتمل تھی، جو خود کو مسلمان کہتی تھی لیکن کسی بھی رخ سے مسلمان نظر نہیں آتی تھی، آپ کی انتھک جد و جہد نے ان میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا اور انہیں صراط مستقیم پر لگا دیا۔ آپ کی کوششوں سے نہ صرف ان کی اصلاح ہوئی بلکہ وہ اسلام کے داعی بن گئے۔ آپ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن تھے۔ تو آئیے آج کے اس MJZ بائیوگرافی کے ایپیسوڈ میں بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے MJZ بائیوگرافی کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ۔ بانی تبلیغ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 1303 ہجری 1885 عیسوی میں کاندھلا میں ہوئی۔ اختر الیاس تاریخی نام ہے۔ آپ کا بچپن اپنے نانیہال کاندھلا اور اپنے والد صاحب مرحوم کے پاس نظام الدین میں گزرا۔ اس وقت کاندھلا کا یہ خاندان دینداری کا گہوارہ تھا۔ مرد تو مرد، عورتوں کی دینداری، عبادت گزاری، شب بیداری، ذکر و تلاوت کے قصے اور ان کے معمولات اس زمانے کے پست ہمتوں کے تصور سے بلند ہیں۔ آپ کے والد ماجد کا نام حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کے والد دہلی کے باہر حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد کے قریب 64 کھمبے کے نام سے جو تاریخی عمارت ہے، اس کے سرخ فاٹک پر ایک عمارت میں رہا کرتے تھے۔ آپ کے والد ماجد کا قدیم آبائی وطن جھنجھانا ضلع مظفر نگر تھا، لیکن پہلی بیوی کے انتقال کے بعد آپ نے مفتی الہی بخش صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں حقدثانی کر لیا تھا، جس کی وجہ سے کاندھلا برابر آمد و رفت رہتی تھی اور وہ بھی وطن کی طرح ہو گیا تھا۔ آپ کے والد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرزا الہی بخش صاحب کے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ پھاٹک کے اوپر کے مکان میں رہتے تھے۔ متصل ہی ایک چھوٹی سی مسجد تھی جس کے سامنے مرزا الہی بخش صاحب کی نشست گاہ تھی، جس پر ٹین پڑا ہوا تھا۔ اسی بنا پر اس کو بنگلے والی مسجد کہتے تھے۔ ذکر و عبادت، آئے گئے مسافروں کی خدمت اور قرآن مجید و دین کی تعلیم شب و روز کا مشغلہ تھا۔ میوات سے تعلق بھی آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حیات میں شروع ہوا۔ اس کی تاریخ یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ تلاش و فکر میں نکلے کہ کوئی مسلمان آتا جاتا نظر پڑے تو اس کو مسجد میں لے آئیں اور اس کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لیں۔ چند مسلمان نظر آئے، ان سے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ انہوں نے کہا مزدوری کے لیے۔ کہا کیا مزدوری ملے گی؟ انہوں نے بتایا۔ فرمایا اگر اتنی مزدوری یہی مل جائے تو پھر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ انہوں نے منظور کر لیا۔ آپ ان کو مسجد میں لے آئے اور نماز سکھانے اور قرآن پڑھانے لگے۔ یومیہ مزدوری ان کو دے دیتے اور ان کو پڑھنے سیکھنے میں مشغول لگتے۔ کچھ دنوں کے بعد نماز کی عادت پڑ گئی اور مزدوری چھوٹ گئی۔ یہ بنگلے والی مسجد کے مدرسے کی بنیاد تھی اور یہ پہلے طالب علم تھے۔ اس کے بعد 10-12 میواتی طالب علم برابر مدرسے میں رہتے اور ان کا کھانا مرزا الہی بخش مرحوم کے یہاں سے آتا تھا۔ آپ کے والد ماجد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 4 شوال 1315 ہجری 26 فروری 1898 عیسوی میں ہوا۔ مقبولیت عامہ کا اندازہ اس سے ہوگا کہ جنازے کے ساتھ چلنے والوں کا اتنا ہجوم تھا
کہ اگر جنازے میں دونوں طرف بلیاں بندھی ہوئی تھی تاکہ لوگوں کو کاندھا دینے میں سہولت ہو، مگر اس کے باوجود بہت سے لوگوں کو کاندھا دینے کا موقع نہیں ملا۔ جنازے میں مختلف جماعتوں کے بکثرت لوگ شریک تھے اور مختلف العقیدہ اور مختلف الخیال مسلمان جو کم ایک جگہ جمع ہو سکتے تھے اس موقع پر جمع تھے۔ آپ کے 3 صاحبزادے تھے۔ پہلی بیوی سے حضرت مولانا محمد صاحب رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑے بھائی تھے اور اپنے والد کے جانشین ہوئے۔ دوسری بیوی سے جو مولانا مظفر حسین صاحب رحمت اللہ علیہ کی نواسی تھی اور جن سے پہلی بیوی کے انتقال کے بعد نکاح کیا تھا 2 صاحبزادے حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ تھے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی نانی بی امت الرحمن جو حضرت مولانا مظفر حسین رحمت اللہ علیہ کی صاحبزادی تھی اور جن کو خاندان میں عام طور پر امی بی کے نام سے یاد کرتے تھے، ایک رابعہ سیرت بی بی تھی۔ ان کی نماز کا یہ حال تھا کہ حضرت مولانا نے ایک مرتبہ فرمایا کہ امی بی کی نماز کا نمونہ میں نے حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی نماز میں دیکھا، اور حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی نماز اپنے طبقے میں ممتاز تھی۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی والدہ محترمہ بی صفیہ بڑی جید حافظہ تھیں۔ انہوں نے قرآن مجید شادی کے بعد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی شیر خارگی کے زمانے میں حفظ کیا تھا اور ایسا اچھا یاد تھا کہ معمولی حافظ ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکتا تھا۔ معمول تھا کہ رمضان میں روزانہ پورا قرآن مجید اور 10 پارے مزید پڑھ لیا کرتی تھیں۔ اس طرح ہر رمضان میں 40 قرآن مجید ختم کرتی تھیں۔ رواں اتنا تھا کہ گھر کے کام کاج اور انتظامات میں فرق نہ آتا، بلکہ اہتمام تھا کہ تلاوت کے وقت ہاتھ سے کچھ نہ کچھ کام کرتی رہتی۔ رمضان کے علاوہ امور خانہ داری کے ساتھ روزانہ کے معمولات الگ تھے۔ آپ کی نانی امی بھی آپ پر بہت شفیق تھی، فرمایا کرتی تھی کہ اختر مجھے تجھ سے صحابہ کی خوشبو آتی ہے۔ کبھی پیٹھ پر محبت سے ہاتھ رکھ کر فرماتی، کیا بات ہے کہ تیرے ساتھ مجھے صحابہ کی صورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ میں ابتدا سے صحابہ کرام کی والہانہ شان کی ایک ادا اور ان کی دینی بے قراری کی ایک جھلک تھی، جس کو دیکھ کر حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ میں جب مولوی الیاس کو دیکھتا ہوں تو مجھے صحابہ یاد آ جاتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ اپنے بڑے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ 1314 ہجری یا شروع 1315 ہجری میں گنگو آ گئے اور بھائی سے پڑھنا شروع کر دیا۔ گنگوہ میں آپ کو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی صحبت اور مجالس کی دولت شب و روز حاصل رہی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ بالعموم بچوں اور طالب علموں کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ فراغت اور تکمیل کے بعد اس کی اجازت ہوتی تھی، مگر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کے غیر معمولی حالات کی بنا پر ان کی خواہش و درخواست پر بیعت کر لیا۔ جب آپ گنگو آئے تو 10-11 سال کے بچے تھے۔ جب 1323 ہجری میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ نے وفات پائی تو 20 سال کے جوان تھے، گویا 10 برس کا عرصہ مولانا کی صحبت میں گزرا۔ 1326 ہجری میں آپ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ کے حلقے درس میں شرکت کے لیے دیوبند تشریف لے گئے اور ترمذی اور بخاری شریف کی سماعت کی۔ دیوبند کی شرکت تدریس کے کئی سال بعد 4 مہینے میں آپ نے اپنے بھائی حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ سے پھر حدیث کا دورہ کیا۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے بعد آپ نے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ سے درخواست کی۔ آپ نے مولانا خلیل احمد صاحب رحمت اللہ علیہ سے رجوع کا مشورہ دیا، چنانچہ آپ نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ سے اپنا تعلق قائم کر لیا اور آپ کی نگرانی و رہنمائی میں منازل سلوک طے کیے۔ اس عرصے میں دوسرے مشائخ اور حضرت مولانا گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے دوسرے خلفاء سے عقیدت مندی اور صحبت و استفادے کا تعلق برابر قائم رہا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ،
حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ایسا تعلق تھا کہ فرماتے تھے کہ یہ حضرات میرے جسم و جان میں بسے ہوئے تھے، اور ان حضرات کو بھی مولانا کی امتیازی خصوصیت کی وجہ سے خصوصی محبت اور لحاظ تھا۔ شوال 1328 ہجری میں سہارنپور سے ایک بڑا قافلہ حج کو روانہ ہوا، جس میں مدرسہ مظاہر العلوم کے اکثر بڑے بڑے حضرات مدرسین تھے۔ اس موقع پر متعدد نئے اساتذہ کا تقرر ہوا۔ اسی سلسلے میں حضرت مولانا بھی مدرسے کے نئے مدرسین میں شامل ہوئے اور متوسط کتابیں آپ کو دی گئیں۔ حضرات حجاج کی واپسی کے بعد دوسرے جدید اساتذہ سبکدوش ہو گئے، مگر حضرت مولانا بدستور تدریس کی خدمت انجام دیتے رہے۔ مظاہر العلوم کی تدریس کے زمانے میں اکثر کتابیں ایسی پڑھائیں جو پہلے پڑھی نہیں تھی، اس لیے کہ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے درس میں کتابوں کے پورا کرنے کا معمول نہ تھا، اور بیماری کی وجہ سے بھی بعض درمیانی کتابیں رہ گئی تھیں۔ لیکن زمانہ تدریس میں آپ نے یہ بے پڑھی کتابیں بھی پڑھائیں، لیکن پڑھانے کے زمانے میں مطالعے کی طرف بڑی توجہ تھی۔ 6 ذی قعدہ 1330 ہجری کو جمعے کے دن بعد نماز عصر آپ کے حقیقی ماموں مولوی رؤوف الحسن صاحب کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا۔ حضرت مولانا محمد صاحب نے نکاح پڑھایا۔ مجلس عقد میں مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تینوں حضرات موجود تھے۔ ذی قعدہ 1334 ہجری میں حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کیا۔ یہ سانحہ آپ کے لیے بڑا صبر آزما تھا۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مربی بھی تھے، استاد بھی تھے، شفیق بھائی بھی تھے۔ اپنے امتیازی خصوصیات اور محبوبیت و مقبولیت کی وجہ سے پورے حلقہ احباب کو مولانا کی مفارقت کا سخت صدمہ ہوا، لیکن حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دل پر اس صدمے کی چوٹ لگی۔ اس کا درد آخر تک محسوس ہوتا تھا۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے 2 سال بعد 25 ربیع الثانی 1336 ہجری شب جمعہ کو بڑے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انتقال کیا۔ حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک فرشتہ سیرت انسان تھے، حلم و تواضع، رحمت و شفقت اور خشیت و انابت کی مجسم تصویر تھے، اور اپنے والد حضرت مولانا محمد اسماعیل صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی جگہ نظام الدین کی بنگلے والی مسجد میں قیام تھا۔ ایک مدرسہ تھا جو ان کے والد مرحوم کا جاری کیا ہوا تھا، جس میں ابتدائی تعلیم ہوتی تھی اور زیادہ تر میوات کے بچے پڑھتے تھے۔ توکل و قناعت پر مدرسے کا کام چلتا تھا۔ دہلی اور میوات میں آپ سے بہت سے لوگ ارادت و عقیدت رکھتے تھے، اور دونوں جگہ آپ سے فیض تھا۔ اکثر وعظ بھی فرماتے تھے۔ آپ کے بھائی حضرت مولانا محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے بعد اس خاندان کے محبین و معتقدین نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ سے اصرار کیا کہ اب یہیں قیام اختیار فرمائیں اور والد اور بھائی کی جگہ کو جو ان کی وفات سے خالی ہو گئی ہے آباد کریں، لیکن آپ نے اپنی آمد کو حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی اجازت پر معلق کیا۔ بھائی صاحب کی تجہیز و تکفین اور مدرسے کے عارضی انتظامات سے فرصت پا کر آپ سہارنپور آئے اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ساری کیفیت بیان کی۔ اہل تعلق کے پیہم اسرار اور اس چشمہ فیض کے جاری رہنے کے خیال سے جو دونوں قدسی سیرت باپ بیٹے کی ذات سے فیض رساں تھا، مولانا نے نظام الدین منتقل ہونے کی اجازت دی۔ بہرحال آپ مدرسہ مظاہر العلوم سہارنپور سے 1 سال کی چھٹی لے کر نظام الدین منتقل ہو گئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ اس وقت نظام الدین کے اس جانب کوئی آبادی نہ تھی اور مسجد کے قرب و جوار میں جنگل ہی جنگل تھا۔ ایک مختصر سی پختہ مسجد اور ایک بنگلہ اور ایک حجرہ، اور درگاہ کے جنوب میں درگاہ کے متعلق لوگوں کی آبادی تھی، کچھ تھوڑے سے میواتی اور غیر میواتی غریب طالب علم۔ بس یہ مدرسہ و مسجد، اس کی عمارتوں اور اس کی آبادی کی کل کائنات تھی۔ نظام الدین منتقل ہونے کے بعد آپ نے یہاں کی مسجد اور مدرسے کو سنبھالا۔ مدرسے کے اسباق اور طلباء کی طرف ہماتن متوجہ رہتے،
بڑی جانکاہی اور جاں فشانی کے ساتھ طلباء کو چھوٹے بڑے سبق خود پڑھاتے۔ بعض ایام میں 80 طلباء خود پڑھائے یا طالب علموں سے پڑھوائے۔ مشغولیت اور انہماک کا اندازہ اس سے ہوگا کہ کسی زمانے میں مستدرک حاکم کا درس صبح کی نماز سے پہلے ہوتا تھا۔ دہلی کے جنوب کا وہ علاقہ جس میں قدیم زمانے سے میو قوم آباد ہے، میوات کہلاتا ہے۔ انگریز مورخین کا خیال ہے کہ میو آرین نسل کے بجائے ہندوستان کی قدیم غیر آرین نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس طرح ان کی تاریخ آرین نسل کے راجپوت خاندانوں سے زیادہ قدیم ہے۔ میوات کے خانزادوں کے متعلق ان کا بیان ہے کہ وہ نسلاً راجپوت ہیں۔ میو قوم نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن لوگ دین و مذہب سے دور مشرکانہ رسم و رواج میں گرفتار تھے۔ ایک انگریز میجر پاولٹ 1878 کے گزیٹڈ میں میوات کے مسلمانوں کی دینی و مذہبی حالت کے بارے میں لکھتا ہے: میو یعنی میواتی اب تمام مسلمان ہیں، لیکن برائے نام ان کے گاؤں کے دیوتا وہی ہیں جو ہندو زمینداروں کے ہیں۔ وہ ہندوؤں کے کئی تہوار مناتے ہیں، جتنا عید، محرم اور شب برات مناتے ہیں، اتنا ہی وہ جنماشٹمی، دسہرہ اور دیوالی بھی مناتے ہیں۔ آگے لکھتا ہے: میواتی عادات میں آدھے ہندو ہیں، ان کے گاؤں میں شاذ و نادر ہی مسجد ہوتی ہے۔ میو قوم کی رسوم ہندوؤں اور مسلمانوں کے رسم و رواج کا معجون مرکب تھی۔ ان کے یہاں نشہ آور چیزوں کا استعمال بھی تھا۔ وہ بہت ضعیف الاعتقاد اور توہم پرست تھے، اور بھی بہت سی برائیاں ان کے اندر موجود تھی۔ میوات کے لاکھوں مسلمانوں کی اپنے مذہب سے دوری، مشرکانہ رسم و رواج میں گرفتاری اور اسلام کی نعمت سے عدم واقفیت اور بے رغبتی نے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مضطرب کر دیا۔ شب و روز وہ یہ سوچا کرتے تھے کہ کس طرح یہاں کے مسلمانوں کے اندر دینی بیداری لائی جائے۔ چنانچہ جب بھی آپ کے والد اور بھائی کے معتقدین نظام الدین کی بنگلے والی مسجد میں آتے تو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ان کو اپنے اپنے گاؤں میں مکتب و مدرسہ کھولنے کی تلقین کرتے۔ آپ یہ چاہتے تھے کہ اگر میوات میں مدارس و مکاتب کا جال بچھا دیا جائے تو وہاں کے مسلمانوں کی دینی حالت میں سدھار خود بخود آ جائے گا۔ چنانچہ جب میوات کے معتقدین نے آپ کو میوات آنے پر اصرار کیا تو آپ نے یہ شرط رکھی کہ تم لوگ اپنے علاقے میں مکتب کھولو، پھر میں آؤں گا، مگر وہاں کے لوگوں نے مکتب نہیں کھولے۔ جب مولانا تشریف لے گئے تب اس علاقے میں آپ نے 10 مکاتب کھولے۔ اس کے بعد آپ کا میوات کا سفر ہوتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی دنوں میں سینکڑوں مکاتب وہاں کھل گئے۔ مکاتب کے ذریعے جو معمولی انفرادی اصلاح اور تعلیم ہو رہی تھی، آپ رفتہ رفتہ اس سے غیر مطمئن ہوتے گئے۔ آپ نے محسوس کیا کہ ماحول کی بے دینی اور ملک کی عمومی جہالت و ظلمت کا اثر مکاتب پر بھی ہے۔ اول تو طلباء کی پوری اصلاح اور ان کی دینی تربیت نہیں ہونے پاتی، دوسرے جو طلباء ان مکاتب سے دین کی تعلیم اور تھوڑی بہت اسلامی تربیت حاصل کر کے نکلتے بھی ہیں، وہ بھی جہالت اور بے دینی کے اس بحر ظلمات میں جو ان کے چاروں طرف سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ہے، ایسے غرق ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کا پتہ نہیں چلتا۔ قوم میں دین کی کوئی طلب نہیں جس سے وہ اپنے بچوں کو شوق سے پڑھنے بھیجے اور مکتبوں میں بٹھائے، نہ دین کی قدر ہے کہ ان کے پڑھ لینے کے بعد ان کے علم کی عزت اور ان کی بات کی وقت ہو۔ ایسی حالت میں یہ مکاتب ان کی زندگی پر کچھ اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ شوال 1344 ہجری میں آپ دوسرے حج کے لیے روانہ ہوئے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی ہمرکابی حاصل تھی۔ ربیع الثانی 1345 ہجری کو کاندھلہ واپسی ہوئی۔ حج سے واپسی پر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے تبلیغی گشت شروع کر دیا۔ آپ نے دوسروں کو بھی دعوت دی کہ عوام میں نکل کر دین کے اولین اصول و ارکان کلمہ توحید اور نماز کی تبلیغ کریں۔ لوگوں کے کان اس دعوت سے ناآشنا تھے۔ دین کی تبلیغ کے لیے عامیوں کا زبان کھولنا بڑا پہاڑ معلوم ہوتا تھا۔ چند آدمیوں نے بڑی شرم و حیا اور رکاوٹ کے ساتھ یہ خدمت انجام دی۔ ایک بار نوح میں اجتماع ہوا۔ آپ نے مجمع میں اپنی یہ دعوت اور مطالبہ پیش کیا کہ جماعتیں بنا کر علاقے میں نکلا جائے اور تبلیغ کی جائے۔ حاضرین نے 1 مہینے کی مہلت طلب کی۔ 1 مہینے کے بعد جماعت بن گئی۔ 8 دن کے لیے وہ گاؤں طے ہو گئے
جن کا اس جماعت کو دورہ کرنا تھا، اور یہ طے ہوا کہ یہ دورہ کرتی ہوئی آئندہ جمعہ سوہنے میں پڑھے گی اور وہیں آئندہ ہفتے کا پروگرام طے ہوگا۔ چنانچہ پہلا جمعہ جماعت نے سوہنے میں پڑھا، مولانا بھی تشریف لائے اور آئندہ ہفتے کا نظام طے ہوا۔ جماعت پھر دورے پر روانہ ہوئی اور دوسرا جمعہ تاوڑو پڑھا گیا، تیسرا جمعہ نگینہ تحصیل فیروز پور پڑھا گیا۔ مولانا نے ہر جمعے میں شرکت فرمائی اور آئندہ کا نظام طے ہوا۔ عرصے تک میوات میں اسی طرز پر کام ہوتا رہا اور دینی و علمی مرکزوں کے لوگوں کو میوات کے جلسوں میں ان جماعتوں کے اجتماع کے موقع پر دعوت دی جاتی رہی اور کئی سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران آپ نے 1351 ہجری میں تیسری بار حج کیا۔ حج سے واپس تشریف لا کر آپ نے بڑی جماعت کے ساتھ میوات کے 2 دورے کیے۔ کم سے کم 100 آدمی اس سفر میں ہر وقت ساتھ رہتے تھے۔ باقی جا بجا مجمع بہت ہو جایا کرتا تھا۔ ایک دورہ 1 مہینے کا تھا، دوسرا دورہ کچھ کم 1 مہینے کا۔ سفر کے وقت جماعتوں کو گاؤں میں تقسیم کر دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ گشت لگا کر آؤ۔ جب آپ 1356 ہجری 1937 عیسوی کے اواخر میں آخری حج پر مکہ مدینہ پہنچے تو وہاں بھی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھی اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کے لیے جماعت بنا کر نکلنے پر آمادہ کرتے رہے۔ مکہ کے امیر سے مکہ میں تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں کے لیے اجازت مانگی۔ ان کے سامنے تحریری طور پر جماعت کے اغراض و مقاصد پیش کیے۔ مکہ کے قیام کے دوران ہی احباب کی رائے سے تبلیغی جماعت کے لیے اس وقت کے سلطان سے ملاقات طے ہوئی۔ چنانچہ 14 مارچ 1938 عیسوی کو مولانا حاجی عبداللہ دہلوی، عبد الرحمن مظہر شیخ المؤمنین اور مولانا احتشام الحسن کاندھلوی کے ساتھ سلطان سے مکہ میں ملاقات کی۔ سلطان نے بہت اعزاز کے ساتھ مسند سے اتر کر استقبال کیا اور اپنے قریب اس دعوتی وفد کو بٹھایا۔ وفد نے تبلیغی جماعت کا معروضہ پیش کیا۔ سلطان نے تقریباً 40 منٹ توحید و کتاب و سنت اور اتباع شریعت پر مبسوط تقریر کی۔ پھر اس کے بعد مسند سے اتر کر خود بہت اعزاز کے ساتھ سبھی کو رخصت کیا۔ اگلے روز سلطان ریاض کے لیے روانہ ہو گئے۔ اسی طرح مدینہ کے امیر سے بھی اس سلسلے میں درخواست دی گئی۔ اہل الرائے نے بتایا کہ اس ملک میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بڑھانے کے لیے مولانا کو کم سے کم 2 سال قیام کرنا ہوگا، مگر آپ نے واپسی کا ارادہ کر لیا کیونکہ اس سے ہندوستان کے کام کے ضائع ہونے کا خطرہ تھا۔ چنانچہ آپ ہندوستان واپس آ گئے۔ واپسی پر آپ نے تبلیغی جماعت کے وفود سہارنپور، کاندھلا، دلی، خورجہ، علی گڑھ، آگرہ اور بلند شہر وغیرہ میں بھیجنا شروع کیے۔ ہندوستان واپس آ کر آپ نے میوات میں اپنی تبلیغی سرگرمی بہت بڑھا دی۔ بکثرت دورے اور جلسے اور گشت ہوئے۔ دوبارہ جماعتوں کی آمد شروع ہوئی اور میواتی جماعتیں یوپی کے شہروں اور قصبات میں پھرنے لگی۔ شہری مسلمانوں کی طرف بھی دعوت کا رخ ہوا اور میوات کی طرح دہلی میں بھی خالص تحریض و ترغیب کے ذریعے اجر و رضائے الہی کے شوق میں کام کرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ محلوں میں جماعتیں بنی اور ہفتے وار گشت کی ابتدا ہوئی۔ آپ نے دہلی شہر اور دوسرے بڑے بڑے مرکزوں میں میواتیوں کی جماعتیں بھیجنی شروع کی اور انہوں نے دہلی میں طویل قیام کرنا شروع کیا۔ ابتدا میں ان کو دہلی میں بڑی دقتیں پیش آئی۔ ان کو مسجدوں میں رات کو جگہ دینے سے انکار کر دیا جاتا۔ کسی مسجد میں اگر ٹھہر بھی گئے تو ضروریات پوری کرنے میں بڑی تکلیف ہوتی۔ لوگ ان کی شکایتیں کرتے اور برا بھلا کہتے۔ وہ شہر کی تکلیفوں سے پریشان ہو کر اور اہل شہر کی بے مہری سے تنگ آ کر اپنے امراء اور ذمہ داروں سے شکوہ کرتے۔ وہ غریب کبھی اہل محلہ کی خوشامد کرتے، کبھی اپنے میواتی بھائیوں کو سمجھا بجھا کر خاموش کرتے، مگر یہ ایک مستقل جہاد اور آزمائش تھی جو روزانہ پیش آتی تھی۔ رفتہ رفتہ یہ دقتیں دور ہوئیں، لوگوں کی نگاہیں اور سلوک بدل گئے اور اپنے جوش و اخلاص اور قربانی کی وجہ سے میواتی محبت کی نظر سے دیکھے جانے لگے۔ آپ نے میواتیوں کو دیوبند، سہارنپور، رائے پور اور تھانہ بھون کی طرف بھیجنا شروع کیا اور ہدایت فرمائی کہ بزرگوں کی مجلسوں میں تبلیغ کا ذکر نہ کریں۔ 50-60 آدمی ماحول کے دیہاتوں میں گشت کریں اور 8ویں روز قصبے میں جمع ہو جائیں، پھر وہاں سے دیہات کے لیے تقسیم ہو جائیں۔ حضرات اکابر کی طرف سے اگر کچھ پوچھا جائے تو بتلا دیا جائے، از خود کچھ ذکر نہ کیا جائے۔
حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی شب و روز کی محنت رنگ لانے لگی۔ ہندوستان کے دور دراز علاقوں میں جماعتیں نکلنے لگی اور علماء اور عام لوگوں کے اندر دینی بیداری کی ایک لہر چلنے لگی۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میوات میں دینداری کے وہ اثرات ظاہر ہونے لگے جن میں ایک ایک کے لیے اس سے پہلے اگر برسوں جد و جہد کی جاتی تو شاید کامیابی نہ ہوتی، بلکہ الٹی ضد پیدا ہو جاتی۔ ملک میں دین کی رغبت پیدا ہو گئی اور اس کے آثار نظر آنے لگے۔ جس علاقے میں کوسوں مسجد نظر نہیں آتی تھی وہاں گاؤں گاؤں مسجدیں بن گئی اور دیکھتے دیکھتے اس ملک میں ہزاروں مسجدیں بن کر کھڑی ہو گئیں۔ صدہا مکتب اور متعدد عربی کے مدرسے قائم ہو گئے۔ حفاظ کی تعداد سینکڑوں سے متجاوز ہو گئی۔ فارغ التحصیل علماء کی بھی ایک خاصی تعداد پیدا ہو گئی۔ ہندوانہ وضع و لباس سے نفرت پیدا ہونے لگی اور اسلامی و شرعی لباس کی وقت دلوں میں پیدا ہو گئی۔ ہاتھوں سے کڑے اور دکانوں سے مرکیاں اترنے لگے۔ بے کہے آدمیوں نے داڑیاں رکھنی شروع کر دیں۔ سود خوری کم ہو گئی۔ شراب نوشی تقریباً ختم ہو گئی۔ قتل و غارت گری کی واردات میں بہت کمی ہو گئی۔ جرائم، فسادات اور بد اخلاقیوں کا تناسب پہلے کے مقابلے میں بہت گھٹ گیا۔ بے دینی، بدعات و رسومات اور فسق و فجور کی باتیں اور عادتیں موافق ہوا اور فضا نہ پانے کی وجہ سے خود بخود مزمحل ہونے لگی۔ ایک فقیر درویش اور بے لوث عالم دین کی محنت نے صرف 18 سال میں نہ صرف میوات بلکہ پوری دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کر دیا جس کی کوئی مثال پچھلے 1000 سال کی اسلامی تاریخ میں دکھائی نہیں پڑتی۔ چنانچہ آج دنیا کے 138 ممالک میں تبلیغی جماعت سے جڑے 1 کروڑ سے زیادہ لوگ اللہ کے دین کو پہنچانے میں مصروف عمل ہیں۔ دہلی میں بستی حضرت نظام الدین کی بنگلے والی مسجد آپ کا مستقر بنی رہی جو آج عالمی تبلیغی جماعت کا مرکز ہے، جس کی سربراہی میں پوری دنیا میں تبلیغی جماعت کے کارواں شب و روز رواں دواں ہیں۔ حتیٰ کہ یورپ و امریکہ کی سرزمین تک ان کی سرگرمیاں جاری ہیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ 1351 ہجری 1932 عیسوی سے 1353 ہجری 1934 عیسوی تک دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن بھی رہے۔ اخیر عمر میں حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی طبیعت ناساز چل رہی تھی۔ بالآخر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کو 12 جولائی 1944 عیسوی 21 رجب 1363 ہجری کی شب کو گھبراہٹ کا ایک دورہ پڑا، جس پر ڈاکٹر کو فون کیا گیا۔ ڈاکٹر آئے اور گولی دی۔ رات کو بار بار اللہ اکبر کی آواز آتی رہی۔ پچھلے پہر مولوی یوسف صاحب اور مولوی اکرام الحسن صاحب کو یاد فرمایا۔ مولوی یوسف صاحب سے فرمایا، یوسف آ مل لے، ہم تو چلے، اور صبح کی اذان سے پہلے جان آفری کے سپرد کی، اور عمر بھر کا تھکا مسافر جو شاید کبھی اطمینان کی نیند سویا ہو، منزل پر پہنچ کر میٹھی نیند سو گیا۔ صبح کی نماز کے بعد بہتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ کی جانشینی عمل میں آئی اور مولانا کا عمامہ ان کے سر پر باندھا گیا۔ اس کے بعد غسل شروع ہوا۔ علماء و فقہاء نے اپنے ہاتھوں سے غسل دیا اور تمام سنن و مستحبات کا التزام کیا گیا۔ شہر میں عام اطلاع ہو گئی تھی اور لوگوں کی آمد صبح سے شروع ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر میں بڑا مجمع ہو گیا۔ مجمع برابر بڑھ رہا تھا۔ ظہر کی نماز کے وقت بے اندازہ مجمع تھا۔ حوض کا پانی وضو کرنے والوں کی کثرت سے نیچا ہو گیا۔ مسجد کی تمام وسعتیں زیریں و بالائی حصے بالکل بھر گئے۔ جنازہ نماز پڑھنے کے لیے باہر لایا گیا۔ مجمع قابو اور نظم و ضبط سے باہر تھا۔ بلیاں باندھ دی گئی تھیں تاکہ لوگ کاندھا دے سکیں۔ بمشکل بڑی کشمکش کے بعد جنازہ درختوں کے نیچے لایا گیا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور دفن کے لیے جنازہ واپس ہوا۔ مسجد کے اندر پہنچنا مشکل تھا۔ بہت سے لوگ رسیاں ڈال کر اندر پہنچے۔ مسجد کے جنوبی مشرقی گوشے میں باپ اور بھائی کے پہلو میں لحد تیار تھی۔ بڑی مشکل اور کشمکش سے جنازہ قبر تک پہنچا۔ نعش قبر میں اتار دی گئی اور دین کی یہ امانت خاک کے سپرد کی گئی۔ سورج جب غروب ہوا تو دین کا یہ آفتاب
جس کی تابش سے ہزاروں خاک کے ذرے چمک اٹھے تھے اور دور دور تک دین کی حرارت پیدا ہو گئی تھی، خاک میں اوجھل ہو چکا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آسماں تیری لحد پر شبنم افشانی کرے، سبزے نورستہ اس گھر کی نگہبانی کرے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک صاحبزادہ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک صاحبزادی اہلیہ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ چھوڑی۔ خود شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے حقیقی بھتیجے محبوب بھائی کے فرزند، آپ کے داماد اور شاگرد، آپ کے محبوب و معتمد اور ان کی یادگار تھے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اللہ تعالی حضرت کی مغفرت فرمائے، آپ کی حسنات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ